بلتستان کی تاریخی وادی پرکوتا، جو آج کل مہدی آباد کے نام سے موسوم ہے، قدیم زمانے سے اس خطے کی تہذیب و ثقافت کی امین رہی ہے۔ پرکوتا میں واقع تاریخی اہمیت کا حامل محلہ جو کھر کہلاتا ہے، زمانے قدیم سے تبت بزرگ یعنی موجودہ لداخ اور تبت خرد یعنی بلتستان کے درمیان ایک اہم تہذیبی و ثقافتی سنگم رہا ہے۔ یہ تنگ گلیاں، پرانی عمارتیں اور دیگر تاریخی آثار نہ صرف بلتستان کے مختلف تہذیبی ادوار اور فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ یہاں کی قدیم رسوم اور سماجی روایات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے چٹان پر واقع کھر زمانہ قدیم میں مکمل گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ چٹان کھانپیو سے موسوم تھا۔ بلتی زبان میں کھنگ گھر اور پیو چٹان کو کہتے ہیں۔ گویا کھانپیو سے مراد گھروں سے آباد چٹان ہے۔ زمانہ قدیم میں اس گاؤں کی پوری آبادی اسی چٹان پر واقع تھی۔ یہ گاؤں لداخ اور بلتستان کی شاہراہ اور دونوں سلطنتوں کی عین سرحد پر واقع ہونے کے باعث تجارتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ تبت کے قدیم مذاہب اور مختلف حکمرانوں کا گہوارہ بھی رہا ہے۔ تبت کے قدیم ترین مذہب بون مت کے دور میں یہ گاؤں خلنگیل کہلاتا تھا۔ اس وقت یہاں پر ایک عظیم الشان محل موجود تھا جس کی کھڑکیاں اور عمارت کے کچھ مخصوص حصے کرسٹلز یعنی شل سے بنے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محل کھرشل یعنی شیش محل کے نام سے موسوم رہا۔ تاریخ کشمیر میں اسے کاشل بھی لکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شل سے بنے ہوئے اس محل پر جب دھوپ پڑتی تھی تو اس سے ارد گرد کا ماحول بھی روشن ہو جاتا تھا۔ اسی نسبت سے اس گاؤں کا نام پرکوتا سے پہلے خلنگیل تھا، یعنی چمک دمک والا علاقہ۔ زمانہ قبل از مسیح بلتستان سمیت پورے تبت میں دیومالائی کردار کسر کی حکمرانی تھی۔ اس دور میں یہاں کے لوگ تبتی الاصل مذہب بونچھوس کے پیروکار تھے۔ کسر کا آبائی وطن لنگیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ لوک داستانوں اور بعض روایات میں لنگیل کو خلنگیل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بلتستان میں بون مت مذہب کے بعد بدھ مت کو عروج حاصل ہوا۔ یہ گاؤں ایک دور میں بدھ مت کا بھی اہم مرکز رہا، جس کے بہت سے آثار اب بھی یہاں موجود ہیں۔ بدھ مت دور میں پہلے کرتخشا، پھر اس کے بعد پرکوتا میں انٹھوک خاندان کی حکومت قائم ہوئی، مگر اشاعت اسلام کے بعد لداخ کے نمگل راجگان نے ان علاقوں پر حملہ کر کے یہاں سے انٹھوک خاندان کی حکومت ختم کر دی۔ یوں پرکوتا تک کے علاقے سلطنت لداخ میں شامل ہو گئے۔ لداخ کے راجگان نے امور حکومت چلانے کے لیے کرتخشا اور پرکوتا میں اپنے کھرپن مقرر کیے۔ لداخ کے نمگل راجگان کی حکومت کرتخشا اور پرکوتا میں ایک عرصے تک قائم رہی۔ بعد میں جب راجہ غازی میر مقپون بلتستان کا حاکم بنا تو اس وقت لداخ پر سیوانگ نمگل کی حکومت تھی۔ اس دوران کرتخشا اور پرکوتا میں موجود لداخ کے کھرپنوں نے بلتستان کی سرحد پر تجاوزات کی کوشش کی تو اسکردو کے راجہ غازی میر نے اپنے بڑے بیٹے یعنی ولی عہد علی شیر خان، جو بعد میں انچن کے نام سے مقبول ہوئے، ان کو کرتخشا اور پرکوتا پر فوج کشی کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انچن نے یہاں موجود لداخیوں پر حملہ کیا اور ان علاقوں کو فتح کر کے ریاست بلتستان میں ضم کر دیا۔ اسکردو کے راجاؤں نے یہاں خود حکومت کرنے کی بجائے سابق حکمران خاندان انٹھوک کے سربراہ حیدر کو ان علاقوں کا والی مقرر کیا۔ پھر حیدر خان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مرزا خان کرتخشا اور یہاں کا حاکم بنا۔ راجہ غازی میر کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا علی شیر خان انچن اسکردو کا راجہ بنا۔ علی شیر خان انچن کے دور میں سلطنت بلتستان میں کئی اہم قلعے تعمیر ہوئے، جن میں سے ایک یہی قلعہ تھا۔ اس گاؤں کی پوری آبادی اونچی چٹان پر ہونے کے باعث یہ پہلے سے ہی قلعہ نما تھا، لیکن علی شیر خان انچن نے یہاں کی دفاعی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس قلعے کی تعمیر نو شروع کی۔ سطح زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر فصیلوں کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر بعض مقامات پر درجہ بدرجہ مضبوط فصیلیں بھی تعمیر کی گئیں اور ہر لحاظ سے اسے ناقابل تسخیر قلعہ بنایا۔ علی شیر خان انچن کے دور میں تعمیر ہونے والے چند عظیم الشان قلعوں میں سے ایک یہی قلعہ تھا۔ یہ قلعہ خود علی شیر خان انچن کی نگرانی میں تعمیر ہوا، جس سے متعلق نہ صرف مقامی بزرگان بہت سے واقعات نقل کرتے ہیں، بلکہ لوک گیتوں اور تاریخی کتب میں بھی اس حوالے سے بہت سے معلومات ملتے ہیں۔ یہ قلعہ طرز تعمیر میں موجودہ خنزہ میں واقع التت کے بالکل مشابہ تھا۔
اس قلعے کی سب سے اونچی جگہ پر راجا کا محل تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل اس جگہ تعمیر کیا گیا جہاں قدیم زمانے میں کھرشل کے نام سے ایک محل تعمیر تھا۔ راجاؤں کے دور میں تعمیر ہونے والے اس محل سے متعلق پرکوتا کے آخری راجا غلام شاہ کے پڑ پوتے راجا مہدی علی خان کا کہنا ہے، ہمارے اس محل کو ڈوگرا دور میں پرکوتا سے کھول کر دریائے سندھ کے ذریعے اسکردو لایا گیا۔ ڈوگروں نے اسی نقشے کے مطابق اس محل کو اسکردو رمبیر گڑھ یعنی موجودہ حمید گڑھ میں دوبارہ تعمیر کیا اور اسے ریونیو کا دفتر بنا دیا۔ اس محل کے اسکردو منتقل ہونے کے بعد پرکوتا قلعے کی تاریخی و ثقافتی اہمیت کو بہت نقصان پہنچا۔ مقپون راجگان کے دور میں یہاں قلعہ تعمیر ہوا۔ چونکہ بلتی میں قلعے کو کھر کہتے ہیں، اس لیے اس کے نام کھر پڑ گیا اور آج بھی یہ محلہ کھر کے نام سے مشہور ہے۔ اس قلعے کے اندر 2 سے 3 منزلہ مکانات تھے جو ایک دوسرے سے باہم متصل تھے۔ ہر منزل میں ایک خاندان رہائش پذیر تھا۔ زیادہ تر گھر 2 یا 3 کمروں پر مشتمل تھے۔ انتظامی طور پر یہ قلعہ 4 محلوں میں منقسم تھا۔ سب سے اوپر والا محلہ جہاں راجہ کا محل تھا اسے اپلچارا محلہ کہا جاتا تھا، اس کے نیچے گومر روں، پھر سکلڈروں، آخر میں گمبر روں والوں کا محلہ تھا۔ راجاؤں کے عہد کے دوران گمبڈروں کو منڈروں کے نام سے پکارا جانے لگا اور یہ آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 4 محلوں کی علیحدہ علیحدہ مساجد تھیں، جن میں سے 2 آج بھی اپنی قدیم حالت میں موجود ہیں، جبکہ 2 مساجد نئے سرے سے تعمیر کی گئی ہیں۔ سکلڈرونگ مسجد کو پورے بلتستان میں ایک معتبر عبادت گاہ کا درجہ حاصل تھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں آ کر نماز کے بعد اپنی منتیں مانگتے تھے اور تیقن کے ساتھ لوٹتے تھے۔ اس قلعے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی صدر دروازہ تھا۔ یہ مرکزی دروازہ غبگی کھریستغو کہلاتا تھا۔ غبگیا بلتی زبان میں 500 کو کہا جاتا ہے، کھر یعنی محل یا قلعہ، اور ستغو صدر دروازہ کو کہا جاتا ہے، یعنی 500 چولوں یا گرانے پر مشتمل قلعے کا صدر دروازہ۔ صدر دروازے پر ہمیشہ 2 دربانوں کی نگرانی میں ایک منادی اور چند فوجی نگہدار متعین ہوتے تھے۔ شام کے وقت دروازہ بند ہونے سے پہلے منادی بآواز بلند ندا دے کر باہر موجود لوگوں کو اندر بلاتا تھا۔ یوں شام سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک یہ دروازہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہوتا تھا۔ اس صدر دروازے یعنی غبگی کھریستغو پر ایک مشہور لوک گیت بھی ہے۔ دراصل یہ لوک گیت ایک سائل کی فریاد ہے۔ قلعے کی تعمیر کے دوران وہ فریادی اسی دروازے پر بیٹھ کر ترنم سے کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا، جن میں یہاں کی تاریخ اور قلعے کی تعمیر سے متعلق اہم معلومات موجود ہیں۔ صدر دروازے کے علاوہ سالم یعنی 2 خفیہ راستے بھی موجود تھے، ایک مشرق میں دریائے سندھ کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب۔ یہ خفیہ راستے جنگ کے دوران قلعے کے محاصرے کی صورت میں آمد و رفت اور پیغامات کی ترسیل کے ساتھ ساتھ شہزادیوں کو بحفاظت قلعے سے باہر نکالنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ قلعے کے صدر دروازے کے باہر مشرق کی جانب ایک تالاب موجود تھا۔ یہ تالاب ہمیشہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا تھا، جس کے کنارے پر ہمیشہ مٹی کے مٹکے ہوتے تھے۔ میں اس نچلی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں کسی زمانے میں تالاب موجود تھا۔ اسے نسمل کہا جاتا تھا۔ اس تالاب کو بنانے کے مقصد قلعے میں آتش زدگی اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران بروقت پانی مہیا کرنا تھا۔ یہاں جب بھی آتش زدگی ہوتی تھی تو تالاب کے کناروں پر موجود مٹکوں کے ذریعے جائے حادثہ پر پانی پہنچایا جاتا تھا اور آگ بجھائی جاتی تھی۔ اس تالاب تک پانی لانے کے لیے خصوصی طور پر مٹی کے پائپ بنائے گئے تھے، جن کے ذریعے تاریخی چوپال شنگل کے کول سے پانی لایا جاتا تھا۔ شنگل بلتی زبان میں چنار کو کہتے ہیں۔ پرکوتا کے یہ دونوں چنار صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ ان کا شمار بلتستان کے قدیم ترین چناروں میں ہوتا ہے۔ اس تاریخی چوپال پر اکابرین علاقہ کی ہر روز بیٹھک ہوتی تھی، جہاں بیٹھ کر علاقائی و معاشرتی معاملات زیر غور لائے جاتے تھے اور یہیں پر تنازعات کے حل کے لیے عدالتیں بھی لگتی تھیں۔
یہ چوپال اس حوالے سے بھی بہت مشہور تھا کہ راجاؤں کے دور میں جب یہاں پولو کھیلے جاتے تھے تو پولو گراؤنڈ جاتے وقت راجا اپنے وزیروں کے ہمراہ اوپر محل سے یہاں آتے تھے۔ مقامی موسیقار مونڈ اور اہل علاقہ یہاں پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے۔ یہاں خاصا دیر تک علاقائی رقص و موسیقی کا اہتمام ہوتا تھا، جس کے بعد راجا اہل علاقہ کے ہمراہ شغرن یعنی پولو گراؤنڈ کی طرف جاتے تھے۔ یہ گاؤں بلتستان اور لداخ کی معیشت کا بھی اہم مرکز رہا ہے۔ پورے علاقے کی معیشت یہاں موجود کارخانوں پر منحصر تھا۔ یہی وجہ ہے جب یہ گاؤں لداخ کے قبضے میں چلا گیا تو ان کی معیشت بہتر ہوئی، اور بلتستان میں شامل ہوا تو یہاں کی معیشت بہتر ہوئی۔ یہاں اسلحہ بنانے والا سب سے بڑا کارخانہ موجود تھا۔ ابتدائی زمانے میں بننے والا یہ کارخانہ جنگ آزادی کے دوران ڈوگروں نے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں پائپ بنانے والا سب سے بڑا کارخانہ بھی موجود تھا۔ بلتستان اور لداخ کے قلعوں اور محلوں تک پانی پہنچانے کے لیے یہاں کے پائپ استعمال ہوئے۔ اس کے علاوہ یہاں برتن بنانے کے، سونار کے اور لکڑی تراشنے کے کارخانے بھی موجود تھے۔ قلعے کے صدر دروازے کے باہر مغرب کی جانب ایک عظیم الشان خانقاہ موجود تھی، جس کے چھت اور کھڑکیوں پر قدیم طرز کے خوبصورت نقوش کندہ تھے۔ یہ خانقاہ اسلامی مبلغین کی آمد کے بعد یہاں تعمیر ہوئی۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے 2009 میں اس خانقاہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے جامع مسجد کی شکل دے دی گئی ہے۔ علی شیر خان انچن نے اپنی حیات میں ہی اپنے ایک بیٹے عبدال خان کو پرکوتا کا راجہ مقرر کیا، جبکہ کرتخشا میں بدستور انٹھوک خاندان کے مرزا خان کی حکومت قائم رکھی۔ یوں عبدال خان طویل عرصے تک امور حکومت کے سلسلے میں پرکوتا میں قیام پذیر رہا۔ علی شیر خان انچن کے انتقال کے بعد ان کے بڑے فرزند احمد خان سکردو کے راجہ بنے، مگر 2 سال بعد جب احمد خان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی آدم خان اور عبدال خان کے درمیان تخت نشینی کا تنازع پیدا ہوا۔ چونکہ پرکوتا کا راجہ عبدال خان زوراور تھا، لہٰذا وہ طاقت کے بلبوتے پر سکردو کے تخت پر براجمان ہوا، اور آدم خان اپنی جان بچا کر براستہ کشمیر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب عبدال خان سکردو کا راجہ بنا تو اس نے کرتخشا کے حاکم مرزا خان انٹھوک کو پرکوتا کی بھی حکومت سونپ دی۔ اس سے نہ صرف مرزا خان کی حکومت مزید مستحکم ہوئی بلکہ وہ ان دونوں علاقوں کا حکمران بھی بن گیا۔ عبدال خان کے بھائی آدم خان نے دہلی میں عظیم مغل شہنشاہ شاہ جہان کے ہاں پناہ لے رکھی تھی۔ کئی برس بعد مغل فوج اور کشمیر کے گورنر کے ہمراہ بلتستان آ کر عبدال خان کو حکومت سے معزول کر دیا اور اس سے گرفتار کروا دیا۔ بعد ازاں آدم خان نے پرکوتا اور کرتخشا کے حاکم مرزا خان انٹھوک کو سکردو میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود کشمیر واپس چلا گیا۔ اس طرح مسلسل 10 سالوں تک مرزا خان سکردو، پرکوتا اور کرتخشا کا راجہ بنا رہا، جبکہ امور سلطنت آدم خان کے حکم پر ہی چلتا رہا۔ بعد میں مرزا خان انٹھوک نے سکردو میں اپنا تسلط مکمل طور پر قائم کرنا چاہا اور بغاوت شروع کی، تو آدم خان نے ہندوستان سے لشکر شاہی کے ساتھ سکردو کا رخ کیا۔ یہ خبر سنتے ہی مرزا خان سکردو سے بھاگ کر کرتخشا چلا گیا۔ یوں آدم خان نے سکردو کا تخت سنبھال لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھتیجے اور داماد مراد خان کو اپنا نائب مقرر کر کے واپس ہندوستان چلا گیا۔ شاہ مراد خان جب سکردو کے راجہ مقرر ہوئے تو مرزا خان نے کرتخشا اور پرکوتا واپس آ کر اپنی حکومت سنبھالی اور وہ شاہ مراد خان کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ جب اس بات کی خبر شاہ مراد کو ہوئی تو انہوں نے آدم خان کی اجازت سے کرتخشا اور پرکوتا پر حملہ کر دیا اور یہاں سے مرزا خان انٹھوک کی حکومت ختم کر دی۔ مرزا خان کا بیٹا علی خان ان دنوں قلعہ پرکوتا میں موجود تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں خود مرزا خان انٹھوک بھی گرفتار ہو گیا۔ شاہ مراد کی کرتخشا اور پرکوتا پر حکومت قائم ہوتے ہی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شیر شاہ ثانی کو کرتخشا اور پرکوتا کا حاکم مقرر کیا۔ یوں وہ طویل عرصے تک یہاں کے راجہ رہے۔ راجہ شاہ مراد خان کی وفات کے بعد پرکوتا کا راجہ شیر شاہ ثانی شاہ مراد کے بیٹے یعنی ولی عہد محمد رفیع خان کی حکومت قائم ہونے سے پہلے خود سکردو کے تخت پر براجمان ہوا اور اپنے بیٹے عزیز خان کو کرتخشا اور پرکوتا کا حاکم بنا دیا۔ راجہ عزیز خان کے بعد ان کا بیٹا سعادت علی خان یہاں کا راجہ بنا۔ سعادت علی خان کے دور میں لداخ کے کلون لاما چوپا نے کرتخشا اور پرکوتا پہ حملہ کیا۔
جس کے نتیجے میں سعادت علی خان خود اور اس کے چند بڑے بیٹے قتل ہو گئے۔ اس حملے کے دوران اسکردو کے حکمران کو اپنے اندرونی تنازعات سے فراغت نہیں ملی، جس کے باعث ایک بار پھر کرتخشا اور پرکوتا سلطنت لداخ میں شامل ہو گئے۔ بعد میں راجہ سعادت علی خان کا بیٹا اعظم خان غازی جب جوان ہوا تو انہوں نے ایک لشکر تیار کر کے لداخیوں سے اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ لیا اور یہاں سے ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ یوں اعظم خان غازی کرتخشا کے نئے راجہ بنے اور انہوں نے اپنے بھائی نواب شاہ کو پرکوتا کا راجہ مقرر کیا۔ اعظم خان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے فرزند عبد الرحیم خان کرتخشا اور پرکوتا کے حکمران بنے۔ عبد الرحیم کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے محمد علی خان اور محمد علی خان کے بعد ان کے فرزند علی شیر خان کرتخشا کے نئے راجہ مقرر ہوئے۔ خرمنگ کے راجہ علی شیر خان اسکردو کے راجہ احمد شاہ کا بھانجا تھا۔ بعد میں راجہ علی شیر خان اور راجہ احمد شاہ کی بیٹی شاہ جہان بیگم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس پر راجہ علی شیر خان نے خرمنگ کے ایک سید زادی سے دوسری شادی کر لی، جس پر راجہ احمد شاہ اور راجہ علی شیر خان کے درمیان معاملات خراب ہو گئے۔ راجہ احمد شاہ پہلے سے ہی امور حکومت کے سلسلے میں راجہ علی شیر خان سے مطمئن نہیں تھے، مگر بعد میں جب راجہ علی شیر خان کے فیصلے بھی ان کی منشا کے برعکس ہونے لگے تو راجہ احمد شاہ نے اپنے بیٹے یعنی ولی عہد شاہ مراد کو کرتخشا پر لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ یہ وہی دور تھا جب اسکردو کے راجہ نے انتظامی طور پر پرکوتا کو کرتخشا سے نکال کر اسکردو میں شامل کیا تھا اور راجہ احمد شاہ کے چھوٹے بھائی غلام شاہ کو پرکوتا کا راجہ بنا دیا تھا۔ شاہ مراد نے والد کے حکم پر اسکردو، پرکوتا اور شگر کے لشکر کے ہمراہ جب کرتخشا کا رخ کیا تو علی شیر کرتخشا سے راتوں رات لداخ کی طرف بھاگ گیا۔ اس واقعے کے بعد اگست 1835 میں احمد شاہ کے ولی عہد شاہ مراد کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات کے بعد راجہ احمد شاہ نے اپنی دوسری زوجہ کے بیٹے محمد علی خان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو زوجہ اول کے بیٹے محمد شاہ کو ناگوار گزرا۔ زوجہ دوم کی حکومتی امور میں مداخلت اور ان کی فرمائش پر خود کو ولی عہدی سے محروم کرنے پر محمد شاہ نے اپنے والد راجہ احمد شاہ کے خلاف قیام کا فیصلہ کیا اور لداخ جا کر ڈوگروں سے کمک مانگی۔ اس دوران خرمنگ کے راجہ علی شیر بھی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا انتقام لینے کے لیے ڈوگروں سے رابطے میں تھا۔ یوں محمد شاہ اور علی شیر کے منشا پر جنوری 1840 میں ڈوگرا فوج جرنیل زوراور سنگھ کی قیادت میں بلتستان پر حملہ آور ہوئی۔ اس حملے میں جہاں بلتستان کے بہت سے لوگ شہید ہوئے، وہاں اس گاؤں کے ثقافتی املاک کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ یوں ڈوگروں نے 108 سال تک بلتستان پر حکومت کی۔ 1948 میں ڈوگروں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں بھی اس گاؤں کا کردار بہت اہم رہا۔ یہاں آزادی گلگت بلتستان کی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ 40 دنوں تک لڑی جانے والی اس جنگ کی داستانیں تاریخ کی کتابوں اور جنگ آزادی کے ہیروز کی زبانی محفوظ ہیں۔ یہاں کے لوگ جس طرح جنگ میں شریک ہوئے اور مجاہدین کی خدمت کی، وہ قابل تحسین ہے۔ یہ گاؤں بلتستان اور لداخ کی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اندرونی اور بیرونی حملوں کی زد میں رہا۔ یہاں کے لوگوں نے بلتستان کے لیے ہر دور میں لازوال قربانی دی ہے۔ میری زندگی کا ایک طویل عرصہ یہاں گزرا ہے۔ اس دوران میں نے جنگ آزادی اور دیگر ادوار کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور ان عظیم ہستیوں کی زبانی ان واقعات کو سنا ہے جسے سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لداخی راجگان اور مقامی حکمرانوں کی یلغار ہو یا ڈوگروں کی یورش اور جنگ آزادی کی شورش، موسمی تغیرات ہوں یا قدرتی آفات کے اثرات، ہر طرح کے نامساعد حالات کے باوجود یہ تاریخی محلہ اپنی عظمت رفتہ اور عہد گزشتہ کی یادگار بن کر آج بھی قائم و دائم ہے۔